من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جو ہو فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، اور جو ہوں دجال میں ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے. مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، مگر میں رہزنوں کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے. جو ہو منکر قرآن اور اصحاب رسول کے، ارے میں ان منکروں کو مسلمان کہہ دوں یہ مشکل ہے. طوفانوں کے نام سن کر جو لرز اٹھتے ہوں ساحل پر، میں ان بزدلوں کو ناخدا کہہ دوں یہ مشکل ہے. واجب الاحترام، قابل عزت احترام، معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام، سیاسی اور سماجی شخصیات، اسٹیج پر موجود زعماء، علماء اور مشائخ، پنڈال میں موجود غیرت مند، باوفا، بہادر، نڈر، بے باک، بے خوف، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، آج آپ کے شہر کونسا میں ہونے والی یہ عظیم الشان کانفرنس بڑے آب و تاب کے ساتھ منعقد ہو رہی ہے، جو اپنی آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے. آپ کے تمام ذمہ داروں کو، ضلع تحصیل کے ورکروں، ذمہ داروں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اس خوبصورت کانفرنس کا انعقاد کیا اور محنت کی. اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے. وقت چونکہ انتہائی مختصر ہے، اذان عصر ہو چکی ہے اور نماز عصر ہم نے ادا کرنی ہے. آپ کی توجہ اگر میری طرف رہے گی تو میں کچھ ضروری اور اہم گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج جس شہر میں میں کھڑا ہوں اسے تونسا کہتے ہیں، اور یہ تونسا حضرت تونسوی کی وجہ سے آج ہی نہیں کئی زمانے سے معروف ہے. اور حضرت تونسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رزق کا جو حشر کیا اور اس پر دلائل کی جو وار کیے، وہ رہتی دنیا تک وہ یاد رکھیں گے، بلکہ ان کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی کہ کوئی شخص آیا تھا جس نے آ کے وہ کام کیا تھا جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا. اور دنیا رزق مرتے مرتے مر جائے گی مگر تونسوی نہیں دے سکے گی. پھر تونسوی کے شاگرد رشید
جنگ کے مرد قلندر حضرت حق نواز جنگی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ نے جس انداز، جس سٹائل اور جس خوبصورتی کے ساتھ اس زمانے کا مجدد بن کر ان کا مقابلہ کیا، ان کی قیامت تک آنے والی نسلیں یاد رکھے گی کہ ایک جنگی آیا تھا جس نے تونسی کے خوابوں کی تعبیر کی تھی، اور صرف پاکستانی نہیں، دنیا بھر کا رافضی آج جنگی کا نام سن کر تھر تھر کانپنے لگتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز جب تک جنگی کا ایک کارکن بھی زندہ رہے گا، دنیا رزق پہ غلبہ اور دنیا رزق پہ ہیبت انشاءاللہ طاری رہے گی۔ وقت مختصر ہونے کی وجہ سے میں کوئی تفصیلی گفتگو نہیں کر پا رہا، لیکن کوئی ضروری باتیں میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کے گوش گزار کروں، اس لیے کہ آپ اتنی بڑی کثیر تعداد میں یہاں تشریف لائے میں اور جس ذوق اور شوق کے ساتھ آپ یہاں بیٹھے ہیں، میں چاہتا ہوں کچھ باتیں آپ سے ضروری کروں تاکہ وہ پیغام لے کر آپ جائیں اور آپ گلی گلی وہ پیغام پہنچائیں۔ میں ابتدائی میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، میں آپ سے مخاطب ہوں اور مجھے یہ بھی بڑی خوشی ہے کہ آج اسٹیج پورا بھرا ہوا ہے۔ اسٹیج کے بائیں علیحدہ جلسہ ہے، اسٹیج کے دائیں علیحدہ جلسہ ہے، اگر اسٹیج کے پیچھے آپ چلے جائیں وہاں علیحدہ جلسہ ہے، پنڈال میں موجود دائیں بائیں مختصر علیحدہ علیحدہ ہجوم ہے، اور سامنے بیٹھا ہوا ایک مستقل بڑا ہجوم ہمارے سامنے موجود ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں آپ آئے اور آپ میں اکثریت نوجوان طبقہ ہے۔ میں بڑی خوشی سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ نوجوان ہماری بات کو سمجھ رہے ہیں اور ہمارا بیانیہ نوجوانوں کے دل و دماغ میں گھر کر رہا ہے۔ اتنی بڑی تعداد کے باوجود میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں صرف آپ سے مخاطب نہیں ہوں، بلکہ آپ کی وجہ سے میں بہت آگے تک قوم سے مخاطب ہوں، اس لیے کہ میرے سامنے بیٹھا جو ایک ایک فرد ہے، میری نظر میں یہ فرد نہیں ہے، میری نظر میں ایک گھر ہے، یہ ایک گھر نہیں ہے، ایک گھرانہ ہے، یہ فرد گھرانہ نہیں ہے، ایک قوم ہے، یہ قوم نہیں ہے، یہ ایک جہان ہے۔ میں گویا کہ ایک ایک فرد کے ذریعے ایک ایک گھر سے مخاطب ہوں، ایک ایک قوم سے مخاطب ہوں، ایک ایک گھرانے سے مخاطب ہوں اور ایک جہان سے مخاطب ہوں۔ آپ میں سے ہر فرد نے میری بات کو سننا ہے، سننے کا بعد اپنے اپنے گھر میں، اپنے گھرانے میں، اپنے علاقے میں اور اپنی قوم میں جانا ہے، اور جا کر میرا بیانیہ، میری بات، حق نواز کی بتائی باتیں آپ نے دنیا کو بتا کر انہیں بیدار کرنا ہے، باشعور کرنا ہے۔ وہ وقت دور نہیں جب ہر قوم باشعور ہوگی، دنیا کو ہوش تو لینے دو، ہر قوم کہے گی واہ صحابہ واہ۔ لیکن ذرا بھی توجہ، بھی میں ابتدا میں ہوں، آپ کی توجہ میری طرف رہے۔ میں ایک جملہ ابتدا میں اور عرض کر دیتا ہوں کہ دیکھو میری بات سنو، تقریر مزے لینے کے لیے مت سنو۔ آج کی عزم کر لو، ہم نے تقریر مزے لینے کے لیے نہیں بلکہ عمل کرنے کے لیے سننی ہے، اور ہم عمل کرنے کی نیت سے سن رہے اور عمل کرنے کی نیت سے کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز جس بیانیے کو حق نواز کا بیانیہ بنا کر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، میں نا امید نہیں ہوں، میں مایوس نہیں ہوں، نا امیدی اور مایوسی کو میں کفر سمجھتا ہوں، میں اس کی طرف بھی نہیں جانا چاہتا۔ میں پر امید ہوں اپنی باشعور قوم سے، میں پر امید ہوں اپنے نوجوانوں سے، میں پر امید ہوں مسلمانوں سے، میں پر امید ہوں پاکستان کے عوام سے، اس باشعور قوم سے۔ قوم باشعور ہو رہی ہے، ان کا شعور بیدار ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ العزیز وہ وقت آنے والا ہے، چپا چپا، گلی گلی، گھر گھر، مکان مکان، ایک ایک ساتھ اور دروازے سے حق نواز پیدا ہوگا، حق نواز کی آواز آئے گی، حق نواز کا نعرہ لگے گا، حق نواز کی سوچ آئے گی، حق نواز کا بیانیہ جائے گا۔ وہ جگہ کوئی نہیں رہے گی جو حق نواز کا بیانیہ نہ ہو۔ حق نواز اپنے بیانیے کے ساتھ کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، کب تک زندہ رہے گا؟ قیامت تک زندہ رہے گا۔ دنیا کفر کے سینے پر پاؤں رکھ کر اپنی بات دہراتا رہے گا۔ دنیا نواز کے بعد سنتی رہے گی، لیکن میرے اور اپنے باشعور ہونے کا عزم کرنا ہے، ارادہ کرنا ہے، وعدہ کرنا ہے۔ ہم باشعور ہو کر آگے بڑھیں گے، دنیا رفظ کو بتائیں گے جنگلی کے جیالے کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ۔ توجہ، وقت کا میں استعارے کا بات سمجھ میں آگئی۔ میں بہت جلدی میں اپنی بات آگے کر کے میں نے بہت اہم باتیں آپ کو کی، اگلی بات وہ بھی بڑی ہے۔ میں آج کل لوگوں سے مخاطب ہوتا ہوں لیکن میں رسمی مخاطب نہیں ہو رہا، میں بڑی سوچ سمجھ کے بعد آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں، اور مخاطب ہوتے وقت میں اپنا کوئی جملہ ضائع نہیں کرنا چاہتا، نہ وقت ضائع کرنا چاہتا ہوں، نہ جملہ ضائع کرتا ہوں۔ زندگیوں کا پتہ نہیں ہے، وقت ضائع مت کیجیے،
جملہ ضائع مت کیجیے. میں آپ کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں, آپ کی توجہ چاہتا ہوں, لیکن صرف آپ کی کھلی آنکھوں سے آپ کی توجہ نہیں چاہتا, آپ کے بیٹھا ہوا وجود متوجہ نہیں چاہتا. میں آپ کا دل چاہتا ہوں, دل کی توجہ چاہتا ہوں, آپ سے دل مانگتا ہوں, پوچھنا چاہتا ہوں, دو گے یا نہیں دو گے؟ ہاتھ کھڑے کر کے, سب ہاتھ کھڑے کر کے. یہ کھڑے ہوئے اگر دوبارہ بیٹھ جائے تو ان کی بڑی مہربانی ہوگی. لوگ بیٹھوں کو کھڑا کر رہے ہیں, میں کھڑوں کو بٹھا رہا ہوں. جس تک میری آواز جا رہی ہے بدنظمی مت کرے, بیٹھ جائیں. اگر آپ جہاں کھڑے ہیں وہاں پر کوئی دری نہیں ہے تو رومال بچھا لیں, کوئی بات نہیں. لیکن دیکھیں یہ مجمع جو یہاں سے وہاں تک بیٹھا ہوا ہے بہت خوبصورت لگے, آپ بھی بیٹھ جائیں. اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے تو بیٹھ جائیں. اور ایک بات یہ بھی آپ کو بتا دوں, اس کو بھی نوٹ کر لینا, ہمارے یہاں جو کھڑا ہو جاتا ہے اس کو پھر بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ملتی. میں آپ کو بڑا کھلا بتا رہا ہوں, یہاں رش بہت ہے. یہاں رش جو کھڑا ہوتا ہے یا کنارہ کرتا ہے پھر اس کو واپسی جگہ, اس سے آگے پیچھے ہونے کی کوشش, بس اسی ہجوم میں ہی آ جاؤ, خیر اسی میں ہے, بس اسی میں آ جاؤ, خیر اسی میں. اور میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں, ہمدردی کے طور پہ کہہ رہا ہوں, مخالفت کی وجہ سے یا طنز کی وجہ سے نہیں کر, اللہ نہ کرے میں کسی کو طنز کروں. میرا ایمان ہے جس نے ایک دن بھی صحابہ کی عظمت کے لیے کام کیا, میں اس کے جوتوں کو بھی عظمت کو سلام کرتا ہوں. لیکن ہجوم میں آؤ, ہجوم میں اس طرف آؤ جس طرف لوگ کھڑے, اکیلا کوئی باہر کھڑا ہے یا ادھر کھڑا ہے یا ادھر کھڑا ہے, یہ اچھا بھی نہیں لگ رہا اور اس کو خود بھی اچھا نہیں لگ رہا. میں کہہ رہا تھا مجھے کیا چاہیے, صرف دل والے بولے, بغیر دل والے نہ بولے. کیا چاہیے, کیا چاہیے, دل چاہیے. اور کہنے والے نے مجھے کہا دل کیوں لیتے ہو, میں نے کہا دل والوں کے لیے لیتا ہوں. کسی نے کہا دل والے کون ہیں, میں نے کہا دل والے کون ہیں جنہوں نے دل حضور کو دیا تھا. دے دیا آپ نے, جزاک اللہ, میں نے لے لیا. وقت نہیں ہے ورنہ اس میں بھی بڑی بحث تھی. میں اپنی گفتگو کا آغاز اب یہاں سے کرنے لگا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب آخری رسول ہے. آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. آپ کی سیرت پوری دنیا کے لیے مثال ہے, معیار ہے. قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, سب سے بہترین اسوہ حسنہ دنیا میں حضور کا ہے. حضور سے برتر اور بہتر اور اعلیٰ سیرت دنیا میں کوئی نہیں ہے. آپ بہترین سیرت کا مجسمہ ہے. آپ کی سیرت کوئی نہیں ہے جو آپ کی ذات تک رہی ہے. آپ کی سیرت وہ ہے جو سارے جہان تک گئی ہے اور آپ کو دنیا میں بھیجا سیرت سکھانے کے لیے تھا. فرمایا انما بعثت معلما, مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا. دوسری جگہ فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق, مجھے اخلاق کے درست کرنے کے لیے بھیجا گیا اور بنایا گیا. جناب آپ کو دنیا میں بھیجا اس لیے گیا آپ لوگ کے اخلاق درست کریں اور کردار کو درست کریں اور ان کی اچھی سیرت اپنائیں اور ان کی اچھی سیرت بنائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت بتائی بھی, سیرت سمجھائی بھی, سیرت پڑھائی بھی, سیرت سجائی بھی, سیرت چلائی بھی, سیرت لوگوں کے دلوں میں مزین بھی کی, ان کے دلوں قلوب و اذہان کو بہترین اور برتر بھی کیا اور خوبصورت سیرت کے خوبصورت مجسمے تیار کیے, خوبصورت سیرت کے خوبصورت جسم تیار کیے, خوبصورت جسم کے خوبصورت کردار تیار کیے, خوبصورت جسم کے خوبصورت گفتار تیار کی, خوبصورت جسم کے خوبصورت اقوال و افعال و طرز زندگی اور معیشت اور معاشرت کو تیار کر کے دنیا کے سامنے پیش کر دیا. وقت مختصر ہے, صرف اتنا کہہ رہا ہوں, جن لوگوں کو رسول اللہ نے اپنی سیرت دکھائی یا سیرت کے جلوے دکھائے یا سیرت پڑھائی یا سیرت سمجھائی یا سیرت کے گر سکھائے یا سیرت کی باتیں سکھائی, جن کو رسول نے بولنا سکھایا, چلنا سکھایا, کھانا سکھایا, پینا سکھایا, اٹھنا سکھایا, بیٹھنا سکھایا, چلنا سکھایا, جن کو قرآن سکھایا, جن کو دین سکھایا, جن کو کلمہ سکھایا, جن کو نماز سکھائی, جن کو روزہ سکھایا, جن کو حج سکھایا, جن کو جہاد سکھایا, جن کو مقام پہ جانا سکھایا, بیت اللہ میں جانا سکھایا, صفا مروہ پہ چڑھنا سکھایا, جس کو بیٹھ کے کھانا سکھایا, جن کو پانی پینا سکھایا, جس کو نشیب و فراز سکھائے, جن کو نکاح کرنا سکھایا, جن کو بات کرنا سکھایا, جن کو گفتگو کرنا سکھایا, جن کو ساتھ چلنا سکھایا, جن کو مزاج سکھائے, جن کو طبیعت سکھائی, جن کو طریقت سکھائی, جن کو صداقت سکھائی, جن کو دیانت سکھائی, جن کو امانت سکھائی, جن کو شرافت
سکھائی، جن کو حیا سکھائی، جن کو وفا سکھائی، اور جن کو جرأت سکھائی، جن کو بہادری سکھائی، جن کو ہمت سکھائی، جن کو دلیری سکھائی، جن کو صفوں میں کھڑا کیا، جن کو سجدوں میں لے کر گئے، جن کو قیام میں لے کر گئے، جن کو رکوع میں لے کر گئے، جن کو میدان میں لے کر گئے، جن کو کوشانوں میں لے کر گئے، جن کے ہاتھوں میں تلواریں دے دی، جن کے ہاتھوں میں تیریں دے دیے، جن کو گھوڑوں میں بٹھا دیا، جن کو صفے پہ بٹھا دی، جن کو کھڑا کر دیا، جنہیں دنیا میں مشہور بنا دیا، جنہیں ساتھی بنا دیا، جنہیں رفیق بنا دیا، جنہیں غلام بنا دیا، جنہیں سسر بنا دیا، جنہیں داماد بنا دیا، جنہیں پیارا بنایا، جنہیں قریب کیا، جن کے ہاتھ، جن کو اپنے ہاتھوں میں ہاتھ جن کا لے لیا، جن کے سینے سے سینہ لگا لیا، جن کی پیشانیوں میں بوسے دے دیے، جن کے گھروں میں جا کے کھانے کھا لیے، جن کی دعوت پہ چلے گئے، جن کے جنازے پڑھائے، جن کی نکاح پڑھائے، جن کے گھروں میں گئے، جس میں نماز رکھے، جس میں عادات بنائی، جس میں رسمیں ڈالی، جس میں سنتیں ڈالی، جن میں طریقے ڈالے، جنہیں پڑھایا، جنہیں بنایا، جسے چلایا، جنہیں اپنے پاس بلایا، جن کی تربیت کی، یتلو علیہم آیاتی، جن پر قرآن پڑھا، ویزکیہم، جن کا تزکیہ نفس کرا، ویعلمہم الکتاب، جنہیں قرآن پڑھایا، جنہیں صفا کے چبوترے میں بچھایا، جنہیں اپنے ہاتھوں سے دودھ پلایا، جنہیں اپنے ہاتھوں سے کھجوریں کھلائی، جنہیں اپنے ساتھ چلایا، جن کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے، جنہیں لے کر بیت اللہ میں چلے گئے، جنہیں لے کر جناب مکہ میں چلے گئے، جنہیں لے کر مدینہ میں چلے گئے، جن سے مل کر مسجد نبوی کو بنایا، جنہیں مسجد نبوی میں کھڑا کر کے جنہیں نمازی بنایا، جنہیں ساتھ کھڑا کیا، جنہیں پیچھے کھڑا کر کے خود امام بن گئے، جنہیں شاگرد بن کے بنا کے خود استاد بن گئے، جنہیں مرید بنا کے خود پیر بن گئے، جنہیں سپاہی بنا کے خود سالار بن گئے، جنہیں غلام بنا کے خود آقا بن گئے، جنہیں امتی بنا کے خود نبی بن گئے، جنہیں اعلیٰ مقام پہ پہنچا دیا، جنہیں بلند مرتبے پہ پہنچا دیا، جن کو عزتوں سے نواز دیا، جن کو عظمتوں سے نواز دیا، جنہیں پیارا کہہ دیا، جنہیں جنتی کہہ دیا، جنہیں عظیم کہہ دیا، جنہیں برتر کہہ دیا، جنہیں بالا کہہ دیا، جن کی تعریف کر دی، جن کی توصیف کر دی، جن کی توصیف کر دی، جن کی تعریف کر دی، جنہیں ساتھ کھڑے کر کے ان کی حمایت کا اظہار کر دیا، جنہیں ساتھ کھڑا کر کے بلند کروا دیا، جن کی تعریف خدا سے کروا کر مومنون کہوا دیا، مفلحون کہوا دیا، متقون کہوا دیا، فائزون کہوا دیا، راکعون کہوا دیا، سجدہ کہوا دیا، قائمون کہوا دیا، صادقون کہوا دیا، صدیقون کہوا دیا، جنہیں بلندی کے اس درجے پر لے گئے کہ رب سے رضی اللہ کہوا دیا، رضوانوں کہوا دیا، جنہیں وکلن وعد اللہ حسنہ کہوا دیا، جنہیں سیرت کے سانچے میں ایسا ڈال دیا، جنہیں سیرت کے سانچے میں ایسا سجا دیا، جنہیں سیرت کے سانچے میں ایسا مزین کر دیا، ایسا بہترین کر دیا کہ جنہیں خدا نے کہا یہ تیری سیرت کے سانچے میں ڈل گئے ہیں، مکمل ہو گئے ہیں، کامل ہو گئے ہیں، پورے ہو گئے ہیں، بہترین ہو گئے ہیں، اعلیٰ ہو گئے ہیں، رب کو ان پہ پیار آ گیا ہے، محبت آ گئی ہے، ان کی رب سے عقیدت، رب کی ان سے محبت، ان کی رب سے محبت، رب کی ان سے محبت، یہ تیرے ہو گئے، یہ میرے ہو گئے، یہ میرے ہو گئے، یہ تیرے ہو گئے، تیرے میرے ہو گئے، میرے تیرے ہو گئے، تیرے میرے ہو گئے، میرے تیرے ہو گئے، یہ تیرے ہو گئے، میں تیرا تیرے ہو گئے، یہ میرے ہو گئے، یہ میرے ہو گئے، یہ تیرے ہو گئے، یہ تجھ پہ، یہ مجھ پہ، یہ تجھ پہ، یہ مجھ پہ، یہ قربان ہو گئے، یہ فدا ہو گئے، یہ بہتر ہو گئے، یہ محکم ہو گئے، مضبوط ہو گئے، ربا یہ کیا ہو گئے، آقا کی تعریف کے بعد یہ کیا ہو گئے، کہ یہ دلیل بن گئے، یہ تشریح بن گئے، یہ تصور بن گئے، مجسم بن گئے، معلم بن گئے، مدرس بن گئے، محکم بن گئے، حاکم بن گئے، حکمران بن گئے، دائی بن گئے، مبلغ بن گئے، استاذ بن گئے، ساتھی بن گئے، قرآن بن گئے، استاذ بن گئے، حاکم بن گئے، سالار بن گئے، سپہ سالار بن گئے، چمکدار بن گئے، نظارے بن گئے، پیارے بن گئے، سیارے بن گئے، تمہارے بن گئے، ہمارے بن گئے، نقش بن گئے، بنیاد بن گئے، آواز بن گئے، عزت بن گئے، جلال بن گئے، جمال بن گئے، قدرت بن گئے، حکمت بن گئے، ولایت بن گئے، قرآن بن گئے، آیاتیں بن گئے، تلاوتیں بن گئے، سجدے بن گئے، رکوع بن گئے، ایمان بن گئے، عقیدہ بن گئے، نظریہ بن گئے، شوق بن گئے، فکر بن گئے، سرمرے بن گئے، جذبے بن گئے، خیالات بن گئے، تصورات بن گئے، جذبات بن گئے، پہنچنے والا پوچھے سب ایک کو سنے کیا بن گئے میں نے کہا یہ مل کر صاحب 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 Allah